کے مصائب پہ نہ روئے، وہ کیا آنکھ ہے، وہ کیا ایمان ہے، وہ کیا انسان ہے۔ ہاں، یزید کے سامنے بھی کٹا ہوا سر رکھا گیا، اس نے بھی چھڑی ماری تو ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے کہ نہ مار چھڑی، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، کربلا ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہر بازی کھیل جاؤ۔ دیکھو نا، تسی سارے یزید نو گالی کر دیو تے کم سارے یزید آلے، تے حسین دے مگر روندے ہو تے کم سارے دو دشمنی والے۔ جھوٹ بولنے والا یزید کی صف میں کھڑا ہوا ہے، گالی دینے والا یزید کی صف میں ہے، رشوت کھانے والا، سود کھانے والا، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کو دکھ دینے والا، مسلمانوں کو بے عزت کرنے والا، ان کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والا، یہ سب یزید کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور آندن یا حسین یا حسین، حسین زندہ باد، یزید مردہ باد۔ اے دنال کم تھوڑا ہی بڑھنا ہے۔ آہ نہ کر لبوں کو سے، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزماں ہم جگر آزمائیں۔ یا اللہ تو راضی ہو جا، اللہ مجھے تجھے راضی کرنا ہے، تیرے حبیب کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے میں ہر بازی کھیلنے کو تیار ہوں، پر میرا امتحان نہ لینا، میں حسین نہیں ہوں، میں آل رسول نہیں ہوں، میں تو ایک کمی سا بندہ ہوں۔ یہ اپنا ذوف اللہ کو دکھاؤ کہ اللہ ہم تو تیرے کمزور بندے ہیں، ہمیں امتحان میں نہ ڈالنا، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالنا، بس ہم سے راضی ہو جا، ہم تیری مان کے چلیں گے۔ اگر کربلا سے کوئی سبق لینا ہے وہ یہ سبق ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا جاؤ، یہ نہیں کہ فرقوں میں بٹ جاؤ، نفرتوں میں بھڑک جاؤ۔ یہ میرے پاکستان میں یہ ممبر بڑا مظلوم ہے کہ اس ممبر سے محبت کی بات کی بجائے نفرت کے توپیں چل رہی ہیں اور امت کو فرقوں میں بانٹ کے رکھ دیا ہے، توڑ کے رکھ دیا ہے، اور کوئی بریلوی کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی دیوبندیت کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی شیعہ ہونے کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی وہابی ہونے کے نعرے لگا رہا ہے، کوئی ایسا بھی ہوتا جو کہتا میں مسلم ہوں، میں امتی ہوں۔ میں پچھلے 20 سال سے بھائیو کھپ گیا ہوں سناتے سناتے کہ اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ میں نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے، میں ان کے شاگردی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں ان کی تحقیق پر مطمئن ہوں، لیکن میرا سینہ بریلوی کے لیے بھی کھلا ہوا ہے، شیعہ کے لیے کھلا ہوا ہے، اہل حدیث کے لیے بھی کھلا ہے، وہابی کے لیے بھی کھلا ہے، امت محمد جس شکل میں ہے سب کے لیے میرا سینہ کھلا ہے۔ دیوبندیت میری بنیان ہے اور امت پناہ اور مسلم پناہ میرا کرتا ہے۔ تم سب بریلوی بریلوی رہو پر بنیان بنا لو، دیوبندی دیوبندی رہو پر اسے بنیان بنا لو، شیعہ شیعہ رہو پر اسے بنیان بنا لو، وہابی وہابی رہو پر اسے بنیان بنا لو، اوپر امت کا کرتا پہنو، امت مسلم کا کرتا پہنو۔ کبھی کبھی کوئی کلپ نظر آتا ہے تو حیران ہوتا ہوں، شیعہ اپنی راگنی الاپ رہے ہیں، دیوبندی اپنی، بریلوی اپنی، اہل حدیث اپنی، کوئی تو ہوتا۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں کوئی سمجھے فریاد اس کی۔ وہ چور ڈاکوؤں سے بدتر ہیں جو تمہیں فرقہ واریت میں بانٹتے ہیں، وہ سود خوروں سے بدتر ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں۔ یہ کیا منہ دکھائیں گے میرے نبی کو، یہ کیا منہ دکھائیں گے حسین کی قربانی کو اور اہل کرب جنہوں نے امت کے لیے یہاں ہے کنڈا نہیں برداشت سندہ انہیں تلوارہ سے کہ اللہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ ظہر کا وقت داخل ہوا، امام عالی مقام کی نظر پڑی، آپ نے پیغام بھیجا شمر کو تھوڑی دیر کھلو جا نماز پڑھن دے، انہوں نے کہا نماز کے لیے تلوار نہیں رکے گی، تو امام عالی مقام نے فرمایا پھر ہم نماز نہیں چھوڑیں گے تم تلوار نہ چھوڑو۔
نماز پڑھی، نہیں چھوڑی، کربلا میں نہیں چھوڑی۔ 1440 ہجری آ گئی، اگر 1440 سال میں کسی کو نماز چھوڑنے کی گنجائش مجھے تاریخ میں نظر آتی ہے تو کربلا والوں کو نظر آتی ہے کہ 72 آدمی، آگے 3000، یہ 72، 32 گھوڑ سوار تھے، 3000 نے تیر چلائے، گھوڑوں کو ختم کر دیا، سب پیدل ہو گئے اور زخموں سے چور ہیں، اور نماز کا وقت داخل ہوا ہے۔ اور آپ کہتے چلو ہونے تو شہید ہوندے پہ آپ پہ یگا اللہ نو مل جاؤں گے۔ اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کھا کے کہتا ہوں، اگر یہ حسینی قافلہ نماز نہ پڑھتا ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن پیغام ادھورا ہو جاتا کہ اوکھے سوکھے ویلے نماز چھڑی جا سکتی ہے۔ پیغام یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، زیر خنجر بھی سجدے کر کے جبینوں کو سجایا، ماتھوں کو مہکایا اللہ کے نام سے، اس کی عبادت سے، اس کی بندگی سے، اور عصر سے پہلے سب شہید ہو گئے اور ان کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ گئے۔ نماز نہیں چھوڑی، حالانکہ جمعرات کے دن، جمعرات کو آپ عصر کے قریب سو گئے، اطمینان اتنا ہے کہ موت سر تے کھلوتی ہوئی ستے پہن، اونگ آئی نا تو آنکھ کھل گئی تو مسکرانے لگے۔ تو بہن زینب نے پوچھا یہ ہنسنے کا کون سا موقع ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ حضرت ام سلمہ نے خواب دیکھا، عین عصر کا وقت، 61 ہجری، 10 محرم، کہ اللہ کے نبی کے سر میں، داڑھی میں، جسم پر، کپڑوں پر مٹی، چہرہ زرد۔ کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا۔ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ہے، اور مزید خون زمین سے اٹھا کر ڈال رہے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے، میں جمع کر رہا ہوں، صبح سے جمع کر رہا ہوں، قیامت کے دن ان کا وکیل میں بنوں گا۔ جس دن حسین شہید ہوئے شام میں، عراق میں، جس پتھر کو اٹھاتے اس کے نیچے خون ہوتا، مٹی خون بنی ہوئی تھی۔ شام اور عراق کی زمین نے نوحہ اور مرثیہ اور رو کر دکھایا، اور مٹی خون، صحیح روایت، طبرانی کی صحیح روایت بتا رہا ہوں، ضعیف نہیں ہے، صحیح روایت بتا رہا ہوں کہ پتھروں کے نیچے خون تھا۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے اور نئی حکومت کا بھی دعویٰ ہے، نیا پاکستان بنانا ہے۔ اللہ ان کے لیے دعا کرو، اللہ انہیں توفیق دے کہ اسے نیا پاکستان بنائیں، لیکن نیا پاکستان سڑکوں سے نہیں بنے گا۔ نیا پاکستان بنے گا جب ہم جھوٹ چھوڑیں گے، دھوکہ چھوڑیں گے، رشوت چھوڑیں گے، بد اخلاقی چھوڑیں گے۔ 4 باتیں کر لو نیا پاکستان بن جائے گا، 4 باتیں کر لو کربلا کا حق ادا ہو جائے گا۔ نہیں، حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کربلا والوں کے ساتھ حشر ہو جائے گا، راستہ حسینی ہو جائے گا، شمر والے راستے سے نکل جائیں گے۔ میرے نبی کی حدیث سن لو، نماز پھر پڑھتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو، 4 باتیں، صرف 4 گلاں لے لو تے موجاں کرو، دنیا میں تہاڈی، آخرت تہاڈی۔ حفظ و امانت، صدق و حدیث، حسن و خلیقت، رفت فی طعمت۔ ہمیشہ دیانتداری سے کام کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، فراڈ نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیز نہ بننا، اخلاق اچھے رکھنا، اخلاق اچھے رکھنا، کبھی رزق حرام نہ کمانا، حلال کمانا۔ یہ 4 باتیں اگر میں لے لوں، آپ لے لیں، اور 5ویں چیز ہے کہ ہم امت بن کے چلیں، ہم امت بن کے چلیں، ہم امت بن کے چلیں، ہم امت بن کے چلیں۔ علماء سے کہتا ہوں دین پیش کرو، اپنا مسلک پیش نہ کرو، دین پیش کرو۔ میں اپنا مسلک پیش کرتا ہوں جب میں درس گاہ میں ہوتا ہوں، جب میں اپنے طلبہ اور شاگردوں کے سامنے ہوتا ہوں، جب میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں تو میں محمد رسول اللہ کی نیابت میں بولتا ہوں۔ مجھے یہاں دین پیش کرنا ہے، مجھے یہاں دین بولنا ہے۔ کیا فرق ہے؟ نماز پڑھو، یہ دین ہے۔ ہاتھ ایتھے بنو، نہیں ہاتھ ایتھے بنو، نہیں ہاتھ چھوڑ کے کھلو، یہ دین نہیں ہے، یہ مسلک ہے، یہ مذہب ہے۔ یہ نہیں بولو، یہ درس گاہوں میں بولو، یہاں بولو تو نبی کا دین بولو۔ میرے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، سبحان اللہ، کہا جیسے مجھے دیکھو نماز پڑھتا ویسے پڑھ لو۔ اب کسی نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا، یہاں ہاتھ تھے، کسی نے دیکھا یہاں ہاتھ تھے، کسی نے دیکھا ہوگا ہاتھ چھوڑے ہوں گے، یہ سب میرے نبی کے طریقے ہیں۔ اللہ کے واسطے
امت بنو، نفرتوں کی آگ سے نکلو۔ 4 کام پھر دہرا دیتا ہوں، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، دیانتداری، جھوٹ نہیں بولنا، سچائی، بد اخلاق نہیں ہونا، اچھے اخلاق، حرام نہیں کمانا، رزق حلال، تو اللہ آپ کی اور میری دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ اور آج کے دن کوئی نفل پڑھو، خیرات کرو، آل رسول کے شہداء کے لیے ایصال ثواب کرو، آنسو بہاؤ، رونا دھونا، یہ سب میرے اللہ کو محبوب ہے، میرے اللہ کو پیارا ہے کہ میرا نبی حسین کی شہادت سے پہلے رویا ہے۔ امام زین العابدین ساری زندگی ساری رات روتے رہے، یہی ہمارے آقا ہیں، یہی ہمارے سردار ہیں، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور پھر صرف آنسو نہ بہاؤ، زندگی بدلو، اپنے آپ کو بدلو، میں بھی بدلوں اپنے آپ کو، آپ بھی بدلیں اپنے آپ کو۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو، صلح کر لو۔ آج نیا سال ہے، آج 10 محرم ہے، آج جمعہ کا دن ہے، اور میرے علاقے کا بہت بڑا مجمع اکٹھا ہے۔ میں اہل کربلا کے طفیل اور ان کے وسیلے سے آپ سے ایک بات کا تقاضا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اٹھنے سے پہلے سارے توبہ کر لو۔ جو جس خطا گناہ میں ہے اسے خود پتہ ہے، توبہ کر لو، اور اپنی توبہ کا ثواب اہل کربلا کو دے دو۔ ان کی روحیں بھی تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں گی، اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا، اللہ کا رسول بھی خوش ہو جائے گا۔ توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فرشتے بن جائیں گے، ہم سے توبہ کے بعد بھی گناہ ہوگا، پر جب ہو فوراً توبہ کر لو، جب ہو فوراً توبہ کر لو تو اللہ بالکل معاف کرتا رہے گا۔ تو توبہ کرتے ہو سارے؟ کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مبارک ہو، اگر توبہ کر رہی ہے تو اللہ کی قسم سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے۔ اور توبہ پکی ہو جائے، تبلیغ میں زیادہ نہیں کہتا ہوں، صرف 3 دن لگاتے رہو تبلیغ میں، انشاءاللہ توبہ پکی بھی ہوگی اور زندگی بھی بدلے گی۔ سنتیں ادا فرما۔